الدرس السادس بعنوان التحذير من الشرك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہے اسے چاہے گا تو بخش دے گا. شرک الاطلاق سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن عظیم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے. مثال کے طور پر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے گا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں. اس قسم کی اور بہت ساری آیتیں قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے. شرک اکبر یہ اگر کوئی شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس کے اوپر حرام قرار دی جاتی ہے اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے. شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثال کے طور پر شرک دعا، یعنی دعا میں اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب قرار پاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، لیکن جب انہیں خشکی کی طرف نجات دے کے پہنچا دیتا تھا تو وہ شرک کرنے لگتے تھے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین یہ اللہ تعالی کو پکارتے تھے جب کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے تھے، لیکن جب مصیبت سے انہیں نجات ملتی تو اللہ کے علاوہ وہ غیروں کو پکارا کرتے تھے. اس کی وجہ سے انہیں مشرک قرار دیا گیا. اسی طریقے سے شرک اکبر کی قسموں میں سے شرک نیت، اس کی دلیل اللہ تعالی کی یہ آیت کریمہ ہے: من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کو دنیاوی زندگی میں پورا پورا دے دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے دوزخ کے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو کرتے ہیں وہ سب برباد ہے. دیکھیے، اس آیت کریمہ کے اندر شرک نیت کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص گویا شرک کا مرتکب قرار پاتا ہے، اور جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے دنیاوی زندگی میں اس کا بدلہ اسے مل جائے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم شرک طاعت، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا، جس مانے کر اطاعت وہ اللہ کی کرتا ہے. اس کی دلیل
قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ فرماتا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ لوگوں نے اپنے علماء اور رہبانین کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے، اسی طریقے سے مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے علماء اور رہبانین کی اطاعت اس طریقے سے کرتے تھے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ جس کو حلال کرتے تھے اسے وہ حلال سمجھتے تھے، اور جسے وہ حرام قرار دیتے تھے لوگ اسے حرام سمجھتے تھے۔ عدی بن حاتم کی روایت اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ یہ لوگ اپنے علماء اور رہبانین کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولکنہم کانوا اذا حلوا لهم شیئا استحلوا، لیکن جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو اسے حلال سمجھتے، اور جب حرام قرار دیتے تو وہ اسے حرام سمجھتے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک شرک محبت بھی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں اور وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ رہا شرک اکبر کا ذکر۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر، جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شرک اصغر جیسے ریا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، عبادت کرنا، اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا اور یہ کہنا ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور آپ جو چاہیں اور جو اللہ چاہے، اگر اللہ نہ ہوتا فلاں نہ ہوتا، اسی طریقے سے تعویذ، گنڈے باندھنا اور کڑے وغیرہ، چھلے وغیرہ مصیبت دور کرنے کی غرض سے پہننا، یہ سب شرک اصغر میں آتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں سے بچنے کی توفیق سے نوازیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔